پہلے سے موجود ہی کیوں نہ ہو آپ کے پاس. تو اگر پہلے سے جانور موجود ہے، آپ نے ذبح کرنا تھا لیکن نہیں کیا کسی وجہ سے، تو اب اس کی قیمت صدقہ کر دیں. اور اگر وہ جانور آپ نے ذبح کیا تو پھر اس کے گوشت کو بھی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے پھر قربانی ادا ہو جائے گی. لیکن نیا جانور خریدنے کے بجائے، اگر پرانا ہے تو نیا جانور خریدنے کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے شریعت میں. باقی جو یہ آپ نے پوچھا ہے کہ بڑا جانور ذبح کیا تو اس سے 7 قربانی ادا ہو جائیں گی. یہ بقرعید کے دنوں میں اگر جانور ذبح کیا ہے تو 7 قربانیاں ہوں گی. بقرعید کے دنوں میں اگر نہیں تو دن گزرنے کے بعد اگر 7 لوگوں کی طرف سے قربانی کرنی ہے، قضا کرنی ہے، تو پھر 7 آدمی درمیانے درجے کے دمبے یا بکرے کی قیمت صدقہ کریں گے. ہر شخص اپنی طرف سے کرے گا تو پھر ادا ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. جانور ذبح کر کے نہیں ہو سکتی. حفظ مکمل ہونے پر مٹھائی تقسیم کرنا. عنایت اللہ صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں، حفظ مکمل کرنے پر جو مٹھائی وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے یا دعوت دی جاتی ہے، اس طرح رشتہ دار وغیرہ جو تحائف کپڑے وغیرہ دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. دنیا داری میں تو لوگ بہت بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، بچہ پاس ہو جائے یا کوئی جاب اچھی مل جائے. تو حفظ قرآن کے بعد یا قرآن ختم ہونے کے بعد اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس سے بچے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اعتدال سے اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے تقریبات منعقد کرنی چاہیے. اور بچے کو اگر کوئی گفٹ بھی دینا چاہتا ہے تو بوجھ سمجھ کے نہ دے. وہ خوشی سے جو دے رہا ہے دے دے، نہیں دینا چاہتا تو نہ دے. یہ چیزیں آہستہ آہستہ پینلٹی بن جاتی ہیں، جرمانہ بن جاتی ہیں. گفٹ کے نام پہ لوگ مجبور ہو کے پھر دے رہے ہوتے ہیں. اگر قانوناً دوسری شادی پر پابندی ہو. بنت عبداللہ کینیڈا سے، کینیڈا میں گورنمنٹ کی طرف سے صرف ایک شادی کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی قانوناً اجازت نہیں. چنانچہ یہاں بہت سارے لوگ دوسری شادی کو گورنمنٹ سے چھپانے کی وجہ سے رجسٹرڈ نہیں کرواتے. اس طرح سے جو بچے ہوتے ہیں ان کے برتھ سرٹیفکیٹ میں بھی والدین کا اسٹیٹس غیر شادی شدہ آ رہا ہوتا ہے. کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ جی ہاں صحیح ہے، کیونکہ وہاں دوسری شادی الاؤ نہیں ہے تو آپ اس کو رجسٹر نہیں کروا سکتے. تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، کوئی بھی دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کو رجسٹر نہ کروائے. تو وہاں تو ظاہر ہے گرل فرینڈ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی وہ لوگ یعنی قانونی کہتے ہیں. تو یہ تو آپ کی مسلمان بیوی ہوگی، اگر کوئی بھی دوسری شادی کر رہے تو اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بالکل جائز ہوگی، حلال ہوگی. تو اگرچہ وہ ڈاکومنٹ میں نہ بھی ہو تو جائز ہے، اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. امام صرف 4 ہی کیوں ہیں؟ اسماعیل خان کراچی سے. امام صرف 4 ہی کیوں ہیں؟ 4 اماموں کے بعد 5 امام کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ ایسا سوال آپ نے کیا ہے جیسے خلفائے راشدین 4 کیوں ہیں 5 کیوں نہیں ہیں. صحاح ستہ جو حدیث کی 6 مشہور کتابیں، وہ مشہور کتابیں 6 کیوں ہیں 7 کیوں نہیں ہیں؟ بھائی بعض چیزیں ایسی گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہیں کہ وہ فقہا جنہوں نے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے اور ان کے شاگردوں نے ان کے اقوال کو باقاعدہ جمع کر کے قانون کی شکل دی، ایک کتاب الطہارہ سے، طہارت کے حکام سے، پھر وضو اور نماز اور عبادات کا باب، پھر معاملات، پورا اسلام کو انہوں نے مدون کیا. تو اسلام کو کتابی صورت میں لا کے ترتیب دے کے دلائل کے ساتھ جمع کرنے کا کام یہ بہت سارے ائمہ نے کیا تھا، مگر اللہ نے ان 4 کے کاموں کو محفوظ کیا ہے جن کو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی کہا جاتا ہے. تو یہ قدرت کی طرف سے ہوا ہے، اس پہ کہ نہ کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی کہ 5واں امام پیدا کیوں نہیں ہو رہا اور یہ 4 کیوں ہیں 3 کیوں نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ 4 ہی افراد دنیا میں ایسے گزرے ہیں جن کی ریسرچ کو امت نے فالو کیا ہے اور صدیوں سے فالو کرتی چلی آ رہی ہے. اور ان 4 کے علاوہ آج تک کوئی ایسا نہیں ہے جس نے قرآن و حدیث کے نام پہ قانون کی کوئی کتاب لکھی ہو، یعنی قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے. جتنے بھی ان 4 ائمہ کے علاوہ آپ کہیں کسی بھی فقہ کے پاس چلے جائیں اگر، تو کوئی 5واں فقہ اب تک ایسا وجود میں نہیں آیا کہ جنہوں نے قرآن و حدیث پہ ریسرچ کر کے کوئی قانون کو جو ہے نا کتابی شکل میں جمع کر دیا ہو. تو بلکہ افراد تو ملیں گے آپ کو، ایک کا یہ فتویٰ ہے، دوسرے کا اس کے خلاف فتویٰ ہے، تیسرے کا اس کے خلاف فتویٰ ہے. کوئی ایسا ابھی تک جمع نہیں ہو سکا، 5واں مسلک بن نہیں سکا جنہوں نے ریٹن فارم میں باقاعدہ تمام قوانین کو، جو اسلامی قوانین ہیں ان کو ریٹن فارم میں قرآن و حدیث سے تحقیق کر کے لکھ لیا ہو. تو جب یہ 4 فقہ وجود میں آئے تو اور بھی تھے، داؤد ظاہری تھے، ان کا بھی ایک فقہ تھا، اسحاق راہوے تھے، ان کا بھی فقہ تھا، مگر وہ چلا نہیں. علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی تھا، وہ چلا نہیں، امت نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس میں اتنی جان نہیں تھی یا وہ اس طرح سے مرتب نہیں ہوا اور وہ مدلل نہیں تھا اتنا زیادہ. بعض تو بالکل قیاسی کے منکر تھے تو وہ اجتہاد کر ہی نہیں سکے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ امت تقریباً 4 صدی ہجری میں ان 4 فقہ ہی پہ جمع ہو گئی.
جیسے حدیث کی تو پہلے بہت ساری آپ کو اور بھی ایسی کتابیں کوئی نام ملتے ہیں جو آج ہمارے دور میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہوئی. وہ کتابیں بعد والے محدثین نے ان سے حدیثیں لے کے اپنی بڑی کتابیں مرتب کر کے، تو پوری امت ان خاص طور پر جو صحاح ستہ ہیں، 6 مشہور کتابیں ہیں، امت اس طرف آ گئی. کتابیں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہیں، لیکن اتنی مقبولیت اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں کی. اور فقہ میں تو 5واں کوئی ہے ہی نہیں، مقبولیت کی تو دور کی بات ہے، یعنی 5واں اللہ نے کوئی رہنے ہی نہیں دیا. تو اس لیے 4 ہی فقہ ہیں جو یعنی قرآن و حدیث کی ریسرچ کے ذریعے وجود میں آئے ہیں، تو 5واں اب تک مرتب نہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان 4 فقہ کو فالو نہیں کرتا تو وہ اپنے مدرسوں میں پڑھاتے ان 4 میں سے ایک فقہ ہی ہیں. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں بھائی آپ اپنا کوئی فقہ مدون کیوں نہیں کر لیتے کہ اس کو پڑھائیں پھر آپ. لیکن ظاہر ہے ایسا بھی زمانے میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ اب امت اس طرح سے ایک مزید 5ویں پر جمع نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ ایک قدرت کی طرف سے ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 اماموں کو وہ مقبولیت عطا کی ہے کہ ان پر امت کا اعتماد پیدا ہوا ہے. جیسے اللہ نے حدیث میں امام بخاری کو فضیلت دی، امام ترمذی کو فضیلت دی، امام احمد بن حنبل کو فضیلت دی، امام شافعی کو فضیلت دی، اور اس طرح بڑے بڑے محدثین کو. تو اسی طرح اللہ نے فقہ میں 4 اماموں کو فضیلت دی ہے، اور یہ امت کی گواہی سے یہ فضیلت ثابت ہوتی ہے. ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی. 5 نمازوں کے بعد 5 صورتیں کون سی ہیں؟ انم صاحبہ کراچی سے. 5 وقت نماز کے بعد جو 5 صورتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر نماز کے بعد ایک صورت پڑھتے ہیں، برائے مہربانی ان صورتوں کے نام بتا دیں. بھئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ 5 نمازوں میں 5 صورتیں، کسی بھی نماز میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. البتہ فجر کی نماز میں طوال مفصل پڑھنی چاہیے، یہ ثابت ہے سنت سے. طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج والسماء ذات البروج تک. ظہر میں بھی یہی پڑھنی چاہیے، اور کبھی کبھی اوساط مفصل، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھنی چاہیے، یعنی سورہ بروج سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب تک. اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل یعنی لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب سے لے کر سورہ ناس تک. بہتر ہے کہ ان صورتوں کا، ان میں سے کسی بھی صورت کا معمول بنایا جائے. پتے کی پتھری کا علاج. بنت مسلم، کرناٹک. مجھے ٹائیفائڈ تھا اور پیٹ میں درد تھا، ٹیسٹ وغیرہ سے پتا چلا کہ پتے میں پتھری ہے. ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ پتا ہی نکالنا ہوگا. کیا شرعن پتا نکالنا جائز ہے؟ نیز اگر آپ کو پتے کی پتھری کا کوئی علاج پتا ہو تو ضرور بتائیں. بھائی اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پتا نکال دیں تو پتا نکال دیں، کیونکہ اگر پتا نہیں نکالیں گے تو خطرہ ہوگا کہ آپ ہی نہ چلے جائیں دنیا سے، آپ ہی نہ نکل جائیں. تو جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں. میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں آپ کو کوئی مشورہ دوں کہ یہ علاج ہے. مجھے پتے کی پتھری کا علاج معلوم نہیں ہے، اس لیے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. اگر شوہر بیوی کو زیب و زینت سے روک دے. ام احمد، سعودی عرب سے. ایک لڑکی کی نئی شادی ہوتی ہے، اس کی عمر 20 سال ہے، لیکن جب وہ شوہر کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، تیار نہیں ہوا کرو، یا کوئی اور دل دکھانے والی بات کہہ دیتا ہے. چنانچہ وہ تیار ہونا چھوڑ دیتی ہے. پھر 18-20 سال بعد شوہر کو اچانک خیال آتا ہے اور وہ تیار ہونے کا بولتا ہے. اب عورت میں نہ اتنی ہمت طاقت ہے نہ جذبہ ہے، تو اگر وہ تیار نہ ہو تو اسے گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھائی جب یہ شروع میں ہی جس خاتون کے میاں کو یہ مسئلہ ہو اس کے ساتھ، تو اس خاتون کو تو شروع میں ہی آواز اٹھانی چاہیے تھی. لیکن اب 20 سال گزر گئے، 18-20 سال، اور شوہر کو اچانک خیال آ گیا، تو چلیں دیر آئے درست آئے. تو عورت کو چاہیے کہ جب تک وہ شوہر ہے تو اس کے حقوق پورے کریں. اب یہ تو نہیں کہ اس نے شروع میں زیادتی کی، ظلم کیا، تو اب وہ ظلم سے توبہ کر رہا ہے یا واپس لوٹ رہا ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تو عورت اب کہے کہ نہیں میں تو اب آپ کے حقوق نہیں دوں گی، تو اس سے تو معاملہ خراب ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اسی وقت جب شوہر کی اس طرح کی ایکٹیویٹیز تھیں، وہ زوجہ کے حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو اس وقت اس لڑکی کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں آپ میرا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب جو ہے عورت کو گناہ یقیناً ملے گا کہ اگر وہ پہلے شوہر کو گناہ مل رہا تھا اگر وہ بلا وجہ عورت کو پریشان کر رہا تھا، اور اب اگر عورت شوہر کی خواہش پوری نہیں کرے گی تو عورت گناہ گار ہوگی. تمہیں طلاق چاہیے نا؟ طلاق طلاق طلاق. صوبیہ یوسف مڈگاسٹر سے پوچھتی ہیں، اس کتنے خطرناک عنوان لگایا ہے. شوہر نے رات کو لڑائی کے دوران کہا کہ تمہیں طلاق چاہیے نا؟ طلاق طلاق طلاق. بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو تم سے صرف پوچھا تھا، میری طلاق دینے کی کوئی نیت نہیں تھی. کیا اس صورت میں طلاق ہو گئی ہے یا نہیں؟ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟
شوہر کہہ رہا ہے تمہیں طلاق چاہیے نا، طلاق طلاق طلاق، تو اس سے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں طلاق چاہیے تو یہ لو طلاق 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 طلاق، تو اس سے تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ لیکن اگر شوہر حلفیہ بیان دیتا ہے کہ میری نیت طلاق کی بالکل بھی نہیں تھی، اور میں یہ جو میں نے کہا ہے تمہیں طلاق چاہیے یعنی طلاق طلاق طلاق، یعنی طلاق چاہیے نا، طلاق طلاق طلاق، یہ والی طلاق چاہیے، تو اگر شوہر کی یہ نیت تھی تو طلاق واقع نہیں ہوئی ہے، تو وہ قسم اٹھا کے بولے کہ میری قطعاً طلاق دینے کی نیت نہیں تھی، میں طلاق کے لفظ کو 3 دفعہ ریپیٹ کر رہا تھا یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں یہ والی طلاق چاہیے۔ تو اگر شوہر قسم اٹھاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ ادروائز جب بھی کوئی نارملی یہ الفاظ کہتا ہے تمہیں طلاق چاہیے نا، طلاق طلاق طلاق، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تینوں طلاقیں دے دی میں نے اور طلاق واقع ہو گئی ہے۔ تو شوہر کو چاہیے اللہ کا خوف کر کے آخرت کو سامنے رکھ کر وہ اپنی اسٹیٹمنٹ دے اور جو بھی اس کی نیت ہے اس کو بیان کرے۔ میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ طلاق ہے، شوہر بیوی سے کہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں طلاق ہے، اور بیوی نہ جائے جبکہ وہ گھر شوہر کا نہ ہو، وہ ساس سسر کا ہو، اور وہ نہ جانے دیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، کہ یہ گھر ہمارا ہے، اس کا نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ شوہر اور بیوی کے ساتھ اگر اسی گھر میں رہ رہا تھا تو چاہے وہ سسرالی کا گھر ہو تو بھی ایسے گھر کو عرف میں اپنا گھر کہہ دیا جاتا ہے کہ میرا گھر یہ ہے، یعنی مطلب یہ کہ میں یہاں رہتا ہوں۔ تو شوہر اگر بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہا تھا اور شوہر نے بیوی کو یہ کہا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، تو عرف میں ایسے موقع پر مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی نکل جاؤ، تو ابھی نکل جاؤ۔ اگر اتنا ٹائم تو عورت کو دیا جائے گا جتنا گھر سے نکلنے کے لیے ٹائم درکار ہوتا ہے سامان وغیرہ پیک کر کے، لیکن اگر پھر بھی عورت نہیں نکلی تو اس کو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اگر شوہر کی نیت یہ تھی کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں کچھ اور نیت تھی اس کی کہ میرے گھر سے مراد یہ تھی کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں نہیں، بلکہ جہاں ہم رہتے ہیں، جو اصل ہمارا گھر ہے جس کا میں مالک ہوں، اس گھر سے اپنا سامان لے کے وہاں سے جو ہے ابھی شفٹ ہو جاؤ، تو اگر یہ نیت تھی تو شوہر یہ بیان دے کہ میری یہ نیت تھی اور اس پر قرائن بھی ہوں تو پھر شوہر کی بات مانی جائے گی۔ ورنہ سوال سے جو لگ رہا ہے